www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من آمن رجلا علی نفسہ، جس نے کسی آدمی کو اس کی جان کی امان دے دی، کسی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا تھا، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، آپ کے مقابل ہے، ظاہر ہے اس پہ پھول نہیں برسائے جائیں گے، نہ وہ آپ پہ پھول برسائے گا نہ آپ اس پہ برسائیں گے، وہ تو اس کا داؤ چل جائے گا، وہ آپ کو قتل کرے گا، چھوڑ نہیں سکتے، تو اسے قتل کیا جاتا ہے. اور ساری دنیا کا اصول یہی ہے. لیکن اسلام نے مارشل رولز جو ہیں اس میں بھی بہت بلند قوانین بنائے. اسلام کے جو مارشل لا ہے، ایک تو مارشل لا ہمارے ہاں تصور آتا ہے نا، مارشل لا کا نام سنتے ایک خوف اور ہیبت کا تصور آتا ہے. یہ نہیں، یہ تو انگریزوں کا اور ان کی چل رہی ہے، یہ غداری ہے. یہ مارشل لا آئین سے غداری ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. اسلام کے مارشل رولز جو ہیں، مارشل لا، اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، ایک مارشل رولز یہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، تمہارا اس پہ بس چل گیا قتل کرنے کا، اس نے تم سے پناہ مانگی کہ مجھے جان کی امان دے دو، آپ دیں نہ دیں اختیار ہے آپ کے، نہیں دیتا ماروں گا. لیکن اگر دے دی آپ نے کہ ہاں ٹھیک ہے تجھے میں نے امان دی جان کی، تو اب یہ قانون جو ہے، یہ مارشل قانون جو ہے، یہ باقی جو جتنے میدان جنگ میں اسلامی فوج کے سپاہی ہیں سب اس کے پابند ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا بڑھ کر اسے قتل کر دے کہ میں نے تو امان دی تھی، تم نے تو نہیں دی نا، تم مار دو. یہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اس کا جو کمانڈر ہے وہ بھی نہیں مار سکتا، وہ بھی پابند ہو گیا اس سپاہی کی وجہ سے. یہ مارشل لا ہے اسلام کا، مارشل رولز بتائے اسلام کہ وہ نہیں مار سکتا اسے، بس قید کریں گے، گرفتار کریں گے. اور اگر نہیں چھوڑ دیا اسے تو پھر آزاد چھوڑو گے کہ ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں اور جو امان تھی وہ ختم ہو گئی، سامنے آ جاؤ، تم مجھے مارو یا میں تجھے ماروں، پھر ٹھیک ہے. لیکن اسے ایک دفعہ چھوڑنا پڑے گا ایسی جگہ پر جہاں اس کی جان کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ آپ نے امان دے دی تو اسے پہنچانا پڑے گا اس کے بارڈر کے قریب، اس کے کیمپ کے قریب، جہاں وہ آزاد ہو. اور اسے کہا اب تجھے ہم نے چھوڑ دیا، امان دی تھی اس لیے ہم تجھے نہیں مار سکتے، لیکن اس کے بعد معاہدہ ہمارا تیرا ختم، اب اگلا مرحلہ آئندہ دیکھا جائے گا، تو ہمیں مار دے گا تو تیرا داؤ چل گیا اور بات ہے، نہیں تو ہم تجھے ماریں گے اگر سامنے آئے لڑائی کے لیے. تو یہ اتنا بلند اخلاقی اصول ہے اسلام کا. یہ فرمائے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے امان دے دی کسی کو اور امان دینے کے بعد قتلہ فقتلہ، اسے قتل کر دیا، اس نے امان دی، اس نے ہتھیار جمع کرا دیا، آپ کے سامنے ہتھیار پھینک دیا، ہاتھ اوپر کر لیے کہ ٹھیک ہے میری جان کی امان ہو، آپ نے ادھر لا کر اپنے کیمپ میں اسے قتل کر دیا، اس کا رخ ادھر ہوا، تلوار سے قتل کر دیا امان دینے کے بعد. یہ اصول اسلام کا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعطی لواء الغدر یوم القیامہ، قیامت کے دن غداری بدعہدی کا اس کو جھنڈا دیا جائے گا اس مسلمان کو جس نے اس کافر کو مارا، ہندو کو مارا، سکھ کو مارا، عیسائی کو مارا، یہودی کو مارا، مجوسی کو مارا، آتش پرست کو مارا، اس کو سزا دی جائے گی. وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ تو کفر پہ مرا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اسے انعام دیں گی، نہ اسلامی حکومت انعام دے گی اسے اس پر، نہ اللہ میاں اسے قیامت کے دن انعام دیں گے کہ ہاں تو نے مجاہد ہے، تو نے قتل کیا تھا کافر کو. نہیں، لواء الغدر، دغے کا، دغا باز، بہت بڑا دغا باز ہے یہ اسلام کے مارشل رولز کے مطابق، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کتنا بلند اخلاق ہے، کوئی سوچ سکتا ہے اسلام کے؟
یہ جو حکومتیں ہیں امریکہ اور چین اور روس اور یہ، ان کو تو خواب میں بھی یہ اخلاق نہیں آ سکتے، لیکن بے شرم ہے، پھر بھی اسلام کو کہتے ہیں یہ سخت ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کا کہاں نام و نشان دور دور تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، فوجی ضابطہ یہی ہوگا، جہادی رولز یہی ہیں، جہاد کا قانون یہی ہے اسلامی، کہ اگر ایک دفعہ امان دے دی تو اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ بہت اور آگے اس میں پھر تفصیلات ہیں، فقہ کی کتابوں میں، قانون میں آپ نے بعضوں نے پڑھ لی، بعض پڑھ لیں گے، ہر سال پڑھائی جاتی ہیں، سارے رولز پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اتنا بلند اخلاق اسلام کا میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ہے، وہ یہ نہیں اصول بناتے، ان کے یہاں چیز نہیں ہے۔ بس یہ بات مختصر کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کے امتحان ہو رہے ہیں، صبح بھی پرچہ ہے، 6 ماہی امتحان چل رہے ہیں، تو بس مختصر بات ہے، اتنی بات یاد رکھو، اسلام کے اصول کو اسے پلے باندھو۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔